سب سے پہلی کوشش تو کی کمیونسٹوں نے کہ جب انہوں نے قبضہ کیا وسط ایشیا پر تو سمرقند اور بخارا تو علم کے بڑے مراکز تھے. انہوں نے وہاں پر سارے مدرسے بند کر دیے, تالے لگا دیے کہ کوئی مدرسہ نہیں چل سکتا. مگر ہر گھر مدرسہ بن گیا. جو علماء تھے انہوں نے عمارت کو نہیں دیکھا, وہ جہاں بیٹھتے تھے وہیں استاد شاگرد کو تعلیم دینا شروع کر دیتے. محترم جماعت, مدرسہ عمارت کا نام نہیں ہوتا, استاد اور شاگرد کا نام ہوتا ہے. اگر وہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہ مدرسہ ہے, اگر وہ انار کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں تو وہ مدرسہ ہے, کسی کمرے میں بیٹھتے ہیں تو وہ مدرسہ ہے. چنانچہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو کتابوں کے بغیر زبانی تعلیم دینی شروع کر دی. مفتی اعظم سمرقند سے میری ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگے حضرت میرے والد صاحب بڑے محدث تھے. جب رشیا میں انقلاب آیا تو رشین کمیونسٹ جو تھے یہ چن چن کے علماء کو ختم کرتے تھے. بہانے سے علماء کو پھانسی دے دیتے تھے, گولی مار دیتے تھے. تو میرے والد صاحب نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے زمین میں ہل چلانے شروع کر دیے. رشیا میں بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں, یہاں تو ایکڑوں اور کنالوں کے حساب سے ہوتی ہیں نا, وہاں پہ مربوں کے حساب سے ہوتی ہیں. مربوں کے مربے, کاٹن لگی ہوئی ہے, گندم لگی ہوئی ہے, فلاں لگی ہوئی ہے. تو میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے ٹریکٹر چلانا شروع کر دیا. سارا دن زمین میں ہل چلاتے رہتے, حتیٰ کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ ایک دہقان ہے, ایک دیہاتی ہے جس کو ٹریکٹر چلانے کا بڑا شوق ہے. دن رات ٹریکٹر چلاتے رہتے. کہنے لگے سارا دن ٹریکٹر چلاتے جب رات 12 بجے کا وقت ہوتا وہ ٹریکٹر کو بند کر کے گھر آتے تھے اور اس وقت وہ بیٹھ کر مجھے بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے. میں نے اپنے والد سے سبقاً بخاری شریف اس دور میں پڑھی ہے. تو اس طرح علماء نے مدارس کے ختم ہونے کے باوجود تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا. اچھا, کئی جگہوں پہ بچوں کو حافظ بنانا تھا تو اس کے لیے لوگ اپنے گھروں کے اندر مدرسہ بناتے ہیں. مدرسہ کیسے بناتے؟ میں نے مدرسہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چاروں طرف کمرے اور درمیان میں ایک کمرہ بنا کے ہال بڑا, اس کو چاروں طرف سے بند کر دیتے تھے, کوئی راستہ نہیں جاتا تھا. پھر ایک کمرہ وہ شراب کا بناتے تھے, اس میں ہر طرح کی شراب, وڈکا کی, فلاں کی شراب, وہ کمرہ ہی شراب کا بنا ہوتا تھا. اب پولیس دیکھنے آتی تھی اور پورے گھر کو دیکھتی تھی کہ کہیں کوئی ہمیں نشانی مل جائے کہ اس گھر میں ہوتا کیا ہے. اس گھر کو دیکھتے دیکھتے وہ جب شراب کے کمرے میں آتے اور وہاں پر شراب کی خالی بوتلیں, آدھی خالی یا پوری بوتلیں بھری دیکھتے تو وہ مطمئن ہو جاتے کہ یہ شرابی لوگ ہیں, انہوں نے دین کا کیا کام کرنا ہے. اور ان کو پتہ نہیں تھا اسی شراب کے کمرے کے پردے کے پیچھے سے دروازہ اس مدرسے کا ہوتا تھا. استاد اپنے شاگردوں کو لے کر اس مدرسے میں داخل ہو جاتا تھا اور پھر 6 مہینے ان کا تمام جو وقت تھا وہ اندر قرآن کی تعلیم میں گزرتا تھا. وہ باہر نہیں نکلتے تھے. 6 مہینے کے بعد جب باہر نکلتے تھے تو بچے قرآن کے حافظ بن چکے ہوتے تھے. یہ خفیہ مدارس انہوں نے چلائے اور اس طرح قرآن مجید کا سلسلہ چلتا رہا. بعض ایسے حضرات تھے جو قرآن مجید کے حافظ تھے مگر کوئی سلائی کرتا تھا, کوئی کڑھائی کرتا تھا یا کوئی لکڑی کا کام کرتا تھا. تو لوگوں نے اپنے بیٹوں کو ان کے پاس جا کر بٹھا دیا. وہ بچے کو ایک ایک آیت کر کے سبق دیتے رہتے اور بچہ حافظ بنتا جاتا, حتیٰ کہ بچہ پورے قرآن مجید کا حافظ بن جاتا مگر قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا تھا. اس کی تصدیق ہمیں اس طرح ہوئی کہ جب بھٹو دور میں اسٹیل مل بنی تو وہ رشیا نے بنائی تھی. تو ہمارے ایک دوست انجینئر تھے, ان کو رشیا بلایا گیا ٹریننگ کے لیے. تو وہ سرکاری مہمان کے طور پہ رشیا گئے. اب وہاں پر ان کے دل میں خیال آیا
کہ جمعے کا دن ہے تو میں جمعہ کی نماز مسجد میں جا کے پڑھوں. لوگوں نے کہا جی مسجد تو بند ہیں، کوئی کھول ہی نہیں سکتا. البتہ ایک دو مسجدیں ہیں جو ٹورسٹ کو دکھانے کے لیے انہوں نے کھولی ہوئی ہیں، ادھر آپ جا سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں اس مسجد میں گیا اور میں نے اس مسجد میں جا کے تھوڑی صفائی کی اور نماز شروع کی. جو اس کا بواب تھا، دربان تھا، اس نے آ کے مجھے کہا کہ صاحب آپ جو کر رہے ہیں پولیس آ کے آپ کو گرفتار کر لے گی، میں ذمہ دار نہیں ہوگا، بتانا میرا فرض تھا. میں نے کہا بھائی دیکھو میں پاکستان میں تھا تو مسلمان تھا، اب یہاں آیا ہوں اب بھی میں مسلمان ہوں، تو میں اپنی عبادت کو کیوں چھوڑوں؟ سرکاری مہمان آیا ہوں، میں ایسے کہیں بغیر ویزے کے نہیں آیا ہوا. تو میں نے اذان دے دی. کہنے لگی اذان دے دی تو قریب کے جو گھر تھے انہوں نے آواز سنی تو مرد عورتیں بچے سارے آ کے مسجد مجھے دیکھنے لگے، جیسے چڑیا گھر میں لوگ بیٹھے جانور کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ سارے مجھے دور بیٹھے ہوئے حیران کن نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ اس بندے نے اتنے سالوں کے بعد آج اللہ کا نام بلند کیا اور ہمیں اذان کی آواز سننے کا موقع ملا. کہتے ہیں میں نے خیر اپنی نماز پڑھی. اب جب میں نکلنے لگا تو ایک بچہ میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا کہ چائے چائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. ان کا گھر مسجد کے بالکل سامنے تھا. وہ مجھے اپنے گھر میں لے کر گئے. اب میرے سامنے بچے بیٹھ گئے، بچوں کے پیچھے مرد بیٹھ گئے اور مردوں کے پیچھے ان کی عورتیں آ کے کھڑی ہو گئیں. اب وہ حیران ہو کے دیکھ رہے تھے کہ آپ پاکستانی ہیں اور آپ مسلمان ہیں. تو میں نے کہا میں مسلمان ہوں. تو کہنے لگے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. میں بہت خوش ہو گیا. کہتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آیا تو میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ کیا تم قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ اس نے کہا جانتا ہوں. تو میری جیب میں ایک جیبی قرآن مجید تھا جو میں نے سفر کے لیے رکھا ہوا تھا. میں نے وہ نکالا اور اس کو دکھایا. میں نے کہا اچھا یہاں سے پڑھو. اب وہ قرآن مجید کو بھی دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، پڑھ کچھ نہیں رہا. میں نے اسے دوبارہ کہا کہ بھائی پڑھو، وہ کچھ نہیں پڑھتا. تیسری دفعہ میں نے اسے کہا بھائی پڑھو نا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. میں نے 2 لفظ پڑھنے تھے کہ بچے نے پڑھنا شروع کر دیا اور روانی کے ساتھ پڑھتا جا رہا تھا. کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا. تو میں نے اس کے باپ سے پوچھا کہ پہلے کہا تو پڑھتا نہیں، اب پڑھنا شروع کیا تو تھکتا نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا جناب اس بچے نے زندگی میں کبھی قرآن دیکھا ہی نہیں. استاد کے پاس گیا تھا، وہ زبانی سبق دے کے اس کو یاد کروا دیتا تھا. یہ حافظ تو بن گیا، قرآن مجید کو ناظرہ پڑھنا نہیں جانتا. تو جب قرآن مجید کے ناظرہ کی تعلیم کو بند کر دیا گیا، اللہ کے فضل سے اس وقت بھی لوگ قرآن کے حافظ بنتے رہے. اور پھر وسط ایشیا میں ایک اور مسئلہ تھا، اس کو کہتے تھے دسترخوان کا مدرسہ. وہ حضرات جب کھانا کھاتے تھے نا تو کھانے کو لمبا کر لیتے تھے. یعنی ہم تو ہے نا 5-10 منٹ میں کھا کے تو فارغ ہو گئے. وہ آہستہ 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 ایک ایک لقمہ چبا چبا کے کھانے کے عادی تھے. اور اس دوران ان کا جو استاد تھا وہ ان کو اپنا درس دیا کرتا تھا، حتیٰ کہ کبھی صرف پڑھاتا تھا، کبھی نحو پڑھاتا تھا، کتابوں کے بغیر ان کو پڑھاتا تھا. اور طلباء پڑھتے تھے. اوپر سے کوئی پولیس والا آتا، کیا کر رہے ہو؟ کہ کھانا کھا رہے ہیں، کیونکہ کھانا لگا ہوا ہوتا تھا. اور صورتحال یہ تھی کہ عورتیں ادھر کھانا ایک کے بعد ایک ڈش بناتی جاتی تھیں اور ان کے سامنے لا کے رکھتی جاتی تھیں، اور یہ تھوڑا تھوڑا اس کو کھا کے لمبا ٹائم 3 گھنٹے 2 گھنٹے میں یہ کھانا مکمل کرتے تھے. مگر ظاہر میں یہ دسترخوان پہ کھانا ہوتا تھا، حقیقت میں یہ مدرسے کا پیریڈ ہوتا تھا جو پڑھایا جا رہا ہوتا تھا. تو دسترخوان کے مدرسے سے الحمدللہ تعلیم کا یہ سلسلہ جاری رہا.